السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر بات ہوگی وہ موضوع ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اہم ترین اور مختصر ترین ہدایات۔ چند دن ہوئے، بلکہ ایک دو دن ہوئے، ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سا رونما ہوا جس کا بتانا ضروری نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں کچھ چیزیں پیدا کی کہ نہیں، دعوت کے لحاظ سے چند اہم ترین ہدایات پر بات ہونی چاہیے۔ میرے وہ بھائی، وہ میری وہ بہنیں جو دین کا کام کرتی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، جو بہنیں اتری ہوئی ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی میں ہدایات، احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں فراہم کر سکوں کہ ان کے لیے دین کی دعوت دینا آسان ہو جائے اور دعوت کا سرا تلاش کرنا آسان ہو جائے، دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے، دعوت کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور دعوت میں پورے دین کا احاطہ کیسے کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات ہوگی، اگرچہ ہر بات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر ایک مستقل اور طویل نشست ہو، لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے، باتیں ہوتی رہیں گی، اور اس سے بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج میں آپ کے سامنے مختصر بات کروں گا، کل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مزید شرح صدر فرمایا تو اسی پہ مطول بات بھی ہو سکتی ہے، مفصل بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر، آمدم برسر مطلب، اللہ کے دین کے داعی جو دین کا دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے وہ عالمات ہوں، چاہے وہ طالبات ہوں، چاہے وہ عوام الناس ہوں، ان کے لیے پہلی ہدایت یہ ہے شریعت کی کہ ان کے پاس علم ہونا چاہیے، لیکن اس سے حوصلہ نہ ہاریں کہ بھائی یہ کام صرف علماء کا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے عالم ہونا چاہیے، میں نے یہ کہا ہے کہ شریعت کی جس بات کی بھی بندہ دعوت دے، اس بات کا اسے علم ہونا چاہیے، بس۔ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن دعوت کے میدان کے شاہ سوار اصل میں علماء ہیں، اس میں کوئی دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور سب سے زیادہ رجوع علماء ہی سے کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہر بندہ جس کے پاس دین کی جو حقیقت موجود ہے، بلا کم و کاس اس حقیقت کو آگے تک پہنچانا اس کے لیے بحیثیت مسلمان ضروری ہے، تو اس کے لیے علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری طرف سے تم نے اس دین کی دعوت کو پہنچانا ہے، یہ میرا حکم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ ولو آیا، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کی بات کوئی ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، تم نے پہنچانا ہے۔ کتنا بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت کے میدان میں اترنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہو، آپ کو ایک مکمل اس بات کی معرفت، جانکاری حاصل ہو جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اور جو بات لے کے اٹھے ہیں وہ بات قرآن میں ہے، وہ بات حدیث میں ہے، کہاں ہے آپ کو پتہ ہو، اور وہ بات کس درجے کی ہے آپ کو پتہ ہو۔ آج بہت بڑی کمزوری ہمارے لوگوں میں یہ ہے، دعوت کا کام لے کر اٹھتے ہیں، من گڑت احادیث بیان کرتے ہیں، موضوع احادیث، یعنی جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا وہ بیان کرتے ہیں، من گڑت واقعات بیان کرتے ہیں، خود ساختہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے
کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے۔ لا الہ الا اللہ۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو من گڑت باتیں دین کی دعوت میں بیان کرنا چھوڑ دیں، اور پھر کل پرسوں ہی میں نے ایک عالم دین کو سنا، چھوٹا سا کلپ اس کا، وہ اللہ کا بندہ کسی بڑے عالم کا حوالہ دے کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو اتنے دن میں اگر تم حرم نہ پہنچے تو مجھے پکڑ لینا، فلاں مقام پہ آ جانا، میں وہاں رہتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا جی مجھے یہ بتائیں کہ دعوت کی قبولیت کی کتنی صورتیں ہیں؟ آپ نے تو دعوت کی قبولیت کو ایک ہی صورت میں بند کر دیا کہ اگر میں مدینے جانا چاہتا ہوں، میں حرم جانا چاہتا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد نبی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو بس میں یہ دعا کروں اتنے دن میں پہنچوں گا، نہ پہنچوں تو مجھے پکڑ لینا۔ آپ وہاں کوئی اور تعویل کر لیں گے، آپ نے دعا پڑھی ہے، آپ نے مناجات نہیں کی، آپ نے اللہ سے صحیح طرح مانگا نہیں، یہی کہیں گے نا، آپ کے پاس اور ہے کیا؟ آپ نے تو دعوت کی جو قبولیت کی، جو بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیر سے قبول کرتے ہیں، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتے، اس کا اجر دنیا میں قبول نہیں کرتے، آخرت میں اس کا اجر رکھتے ہیں، یہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ من وعن دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کے بدلے میں اس سے ایک مصیبت کو ہٹا لیتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے دعوت کی قبولیت کو ایک ہی صورت میں بند کر دیے، یہ وظیفہ پڑھو، حرم نہ پہنچے تو آ کے مجھے فلاں مقام پہ پکڑ لینا۔ مولانا شرم آنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اپنی کمپنی میں تیار شدہ حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک داعی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ حدیث اپنے کارخانے میں تیار کی، اپنی کمپنی میں تیار کی ہے، کیونکہ وہ جو من گڑت احادیث کا مجموعہ جو علماء نے اتنی محنت سے تیار کیا ہوا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں من گڑت احادیث جمع کی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھو یہ من گڑت احادیث ہیں، تم نے ان کی طرف جانا بھی نہیں، ان میں بھی اس ذخیرے میں بھی تلاش کریں تو وہ من گڑت حدیثیں ملتی نہیں جو من گڑت حدیث آج کا داعی بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب آج کے داعی نے ان من گڑت حدیث کو اپنے کارخانے میں گھڑا ہوگا نا بھائی، اپنے کارخانے میں، اپنی کمپنی میں اس کو تیار کیا ہوگا۔ اس سے بچیں۔ اللہ اکبر۔ علم کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے۔ دوسری ہدایت کی طرف چلتا ہوں، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے دوسری اہم ہدایت یہ ہے عمل۔ دعوت کی تاثیر کا سب سے اہم ترین سبب علم ہوتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ علم ہے، عمل نہیں، پھر بھی دعوت اپنی تاثیر رکھتی ہے علم کے زور پر، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن دعوت کی تاثیر کا علم کے بعد جو دوسرا بڑا سبب ہے وہ ہے عمل۔ یہی وجہ ہے کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ لیکن اس سے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ جو عمل نہیں کرتا اس کو دعوت نہیں دینی، اس کو بھی دعوت دینی ہے تاکہ عمل کا رجحان پیدا ہو۔ دعوت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود عمل نہیں کرتا، دعوت دیتا ہے نا، تو اس کے اندر دعوت کا رجحان جنم لیتا ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کی دعوت دے، انشاءاللہ اس کو توفیق مل جائے گی نماز کی۔ اور یہ قرآن و سنت کی، قرآن کی آیات اور احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے بھائی کو دعوت دے رہے ہیں نماز پڑھو، تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں نا، تو کیا آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ اب اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا؟ کہ آپ دعوت دے رہے ہیں نماز کی لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یوں مدد کرے گا کہ آپ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ٹھیک۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ تم عمل نہیں کرتے ہو لہذا تم دعوت نہ دو، بلکہ نفی کا تعلق وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ سے ہے۔
تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. کیا مطلب؟ نیکی کا حکم دیتے ہوئے خود کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ شرمندہ کروا رہے ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم عمل نہ کرو تم نے دعوت نہیں دینی. ایسی بات نہیں. تو بہرحال دعوت کی تاثیر، علم کے بعد جو چیز سب سے زیادہ حقیقی تاثیر پیدا کرتی دعوت میں وہ ہے عمل. تو اس لیے اللہ کے دین کے داعیوں کے لیے دوسری اہم ترین ہدایت یہ ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، علی وجہ البصیرت دے رہے ہیں، تو اپنے اندر عمل پیدا کریں. آہستہ آہستہ نیکیوں کو بڑھائیں اور آہستہ آہستہ بدیوں کو گھٹانا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ تو 2 ہدایات ہو گئیں. انہی 2 ہدایات کو اگر ہم جمع کریں اور ایک نئے اسلوب میں یا ایک تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہوئے بات کریں تو تیسری بات یہ بن جاتی ہے، مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، محسوس کریں، باخبر رہیں. بندہ ہر چیز سے باخبر خود نہیں ہو سکتا، دیگر اشخاص، دیگر افراد بھی خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ علم کو مضبوط کریں اور عمل کی حفاظت کریں. یہ 6 چیزیں، ان پر عمل کریں. پھر دیکھیں آپ کہ آپ دعوت کے میدان میں کتنی ترقی کرتے ہیں. پھر بتاتا ہوں، مطالعہ کریں. آپ کا مطالعہ چھوٹا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور پھر مطالعے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے ایک الگ بات ہے. انشاءاللہ آپ جو سن رہے ہیں وہ اپنے علماء سے رابطہ کریں، وگرنہ انشاءاللہ احسان مجھے یاد دلائیے گا مطالعے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. اس پر بھی کسی وقت ہم بات کریں گے، بلکہ اس پروگرام کے بعد مجھے یاد دلائیں، میں اس کو بات کو نشان زدہ کر دوں. مطالعہ کریں، پھر مشاہدہ کریں. بھائی مشاہدہ، آپ کے مشاہدے کی قوت بہت تیز ہونی چاہیے. آپ جو آبزرو کرتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں تیزی ہونی چاہیے، اس میں رسوخ ہونا چاہیے، اس میں کمال ہونا چاہیے. آپ دیکھتے نہیں تاجر کو کس طرح وہ گاہک کا مشاہدہ کرتا ہے کہ گاہک کو اپنی دکان سے جانے نہیں دیتا. جتنا باکمال تاجر ہوتا ہے نا، تو دکان پہ قدم رکھنے والے گاہک کا اتنا ہی وہ مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. تو ایک داعی کو کہیں اس سے زیادہ مدعوف کا، جس کو وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے، اس کا مشاہدہ بھی کرنا ہے. پھر گرد و پیش ماحول کا، حالات کا، زمانے کا، اور زمانے کے اندر آنے والی تبدیلیوں کا، ملکی تبدیلیوں کا، علاقائی تبدیلیوں کا، محلے کی تبدیلیوں کا، جس سماج میں وہ رہتا ہے وہاں کا اس کو مطالعہ کرنا ہے، وہاں کے افراد کا اس کو مشاہدہ کرنا ہے. اور پھر صرف مطالعہ مشاہدہ کافی نہیں ہے، محسوس کرنا ہے. اپنے احساس کی قوت کو آپ تیز کریں. جب تک اندر چوٹ نہیں لگے گی نا، آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. آپ کو چوٹ ہی نہیں لگتی تو آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ ایک تاجر بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو وہ مطالعہ بھی کرتا ہے، مشاہدہ بھی کرتا ہے. اس کو گرد و پیش کی چوٹیں اتنی لگی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے یار میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں. اس چوٹوں کی وجہ سے وہ اتنا محسوس کرتا ہے، آنے والے گاہک کے لیے رعایتیں بھی پیدا کرتا ہے، خود اپنے لیے بھی رعایت رکھتا ہے. یوں اس کا پھر بزنس پروان چڑھتا ہے. تو ایک داعی کہیں اس سے زیادہ محسوس کرے. وہ جو زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو محسوس کرے. آج کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، آج فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، آج ایران کیا کچھ منافقتیں نہیں دکھا رہا، آج پاکستان میں صحابہ کے خلاف کس طرح توہین کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. اگر آپ محسوس نہیں کریں گے نا، آپ کو چوٹ نہیں لگے گی نا، آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. محسوس کریں، پھر باخبر رہیں. ٹھیک ہے؟ خود مطالعہ الگ چیز ہے، خود مشاہدہ الگ چیز ہے، احساس الگ چیز ہے. پھر دیگر ذرائع سے بھی باخبر رہنا الگ چیز ہے. علم کو پھر مضبوط کریں، عمل کو محفوظ کریں. عمل دھیرے دھیرے عمل کا دائرہ بڑھاتے جائیں، اور جو عمل کرتے ہیں اس کی حفاظت بھی کریں. یہ نہیں کریں کہ ایک طرف سے آپ عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے گناہوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سارا ضائع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ جمع کریں گے نا، تو پھر دیکھیں دعوت کے میدان میں آپ کتنی ترقی کرتے ہیں. کم سے کم بھائی صحافیوں سے سبق لیں. صحافی جو مشاہدہ کرتے ہیں نا، جو محسوس کرتے ہیں نا، پھر جو خبر پاتے ہیں نا،
پھر وہ خبر لیتے ہیں، پھر وہ میدان میں اترتے ہیں، پھر وہ اپنے مطالعے اور مشاہدے کو ببانگ دہل بیان کرتے ہیں، اور اس میں پھر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دین کے داعیوں کو اس سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، صحافیوں سے زیادہ مشاہدہ کرنا چاہیے، صحافیوں سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے، صحافیوں سے زیادہ حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ شکر کریں ہم بچے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کے ورکر کچلے جا رہے ہیں، اور صحافی امتحان کا سامنا کر رہے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ اصل باری تو ہماری تھی۔ جب ریاست کی جہادی ضروریات ختم ہوئی تو مجاہدین دہشت گرد بن گئے، باری تو ہماری تھی بھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بچایا ہوا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ دین کے بارے میں احساس پیدا کریں، اپنا مشاہدہ، مطالعہ، اپنا علم، اپنا عمل بڑھائیں۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر۔ اگرچہ یہ بات تھوڑی سی آ گئی تھی صحافیوں کے حوالے سے، لیکن اس کو میں نے مستقل نمبر دیا ہوا ہے ہدایات میں۔ جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا، بے حوصلہ نہ ہوں، کمزور نہ ہوں، بزدل نہ بنیں۔ بزدل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ سے امتحان نہ مانگے، اللہ سے امتحان بالکل نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ آزمائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، لیکن حوصلہ پیدا کریں۔ یہ دین کا کام اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کو چنا تھا، اور یہ دین کا کام اتنا اہم ہے کہ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایرے غیرے کے حوالے نہیں کیا یہ دین، بلکہ اللہ کے نبی کے ذریعے یہ ارشاد فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ورثائی اپنے اندر حوصلہ پیدا نہیں کریں گے، دین بیان ہوگا؟ آج ہمارے علماء چھوٹی سی چھوٹی بے ضرر بات بیان کرنے کا بھی بہت سے علماء، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، حوصلہ نہیں رکھتے، ان کو اپنی نوکری جاتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ خود کو بے روزگار سمجھنے لگتے ہیں، شیطان ان کے اندر ڈراوا پیدا کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کیا کہتے ہیں، فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فحشات کا حکم دیتا ہے۔ تو حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر، لا الہ الا اللہ۔ اور حوصلہ کیسے پیدا ہوگا؟ حوصلہ سب سے پہلے اللہ کے دین کے داعیوں کے اندر ان کے مربی، ان کے اساتذہ، ان کے رہنما پیدا کرتے ہیں۔ جب استاد ہی شاگرد کے دل میں حوصلہ پیدا نہ کرے، لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ حوصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا؟ کہ اساتذہ طلباء کے ذہن میں دعوت دین کی دعوت کی اہمیت اور اس کی عظمت کو اجاگر کریں۔ جب تک دین کی دعوت کی اہمیت اور اس کی عظمت اجاگر نہیں ہوگی، دین کے لیے قربانیوں کا حوصلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ کام سب سے پہلے مدارس سے کرنا ہے، طلباء کے اندر۔ اگر مدارس کے اساتذہ ہی فضائل پر گزارا کریں گے، محض اس قسم کا صوفی بن کریں گے کہ بے ضرر سی بات کر لی، وضو ٹھیک کر لو، نماز پڑھ لو، زمانے میں جو فتنے ہیں تم نے ان پر انگلی نہیں رکھنی، بچا کے رکھنا ہے، بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، باقی کسی کو نہ چھیڑو، یہ چیز تو بندے کو بے حوصلہ کر دیتی ہے بھائی۔ بائی نیچر جو بندے کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ بالکل بائی نیچر حوصلے کی طرح ہے کہ اساتذہ حوصلے کو لے کر طالب علم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جن کو غیرت مند اساتذہ ملے ہوں تو وہ طلبہ پھر بغیرت نہیں ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور عموماً دعوت کے میدان میں جب آپ بے حوصلہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، خصوصاً علماء کو،
تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں دین کی وہ اہمیت نہیں، وہ عظمت نہیں جو ہونی چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت ہے بھی تو جن مدارس میں یہ پڑھے ہیں ان مدارس میں اساتذہ نے ان کے دلوں میں دین کی دعوت اور اہمیت عظمت پیدا ہی نہیں کی۔ بس وہی وضو استنجا کے مسائل میں لگا دیا کہ رفع دین کرنا نہیں کرنا، آمین بالجہر کرنا نہیں کرنا، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے کہ نہیں، ان فقہی کیا کہتے ہیں مباحث میں الجھا کے رکھ دیا طالب علم کو بس۔ اس لیے تو پھر بہت سے حوالوں سے تبلیغی جماعت کی قدر بھی آتی ہے، بہت سے حوالوں سے تبلیغ جماعت نے ہمارے مدارس پر بھی پردہ رکھا ہوا ہے، انہیں بے لباس نہیں ہونے دیا ہوا ہے۔ خیر اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ میں پانچویں بات کر رہا تھا کہ حوصلے کے لیے اساتذہ اور خود داعیان دین بھی اپنے اندر دعوت کی اہمیت اور عظمت پیدا کریں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ دعوت کا شوق اجاگر کریں خود میں۔ جس چیز کا آپ کو شوق نہیں ہے نا، اس چیز کے لیے آپ قربانی نہیں دیتے۔ آپ صحافیوں کو دیکھ لیں بھائی، انہیں صحافت کا شوق ہے نا، وہ شوق اس منتہا پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس شوق کی خاطر وہ اداروں سے لڑائی لے لیتے ہیں، اس شوق کی خاطر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بھائی دعوت کو شوق بنائیں، دعوت کو محض مجبوری نہ بنائیں، دعوت کو اپنی زندگی بنائیں، اپنا وہ شوق بنائیں جس پر آپ جان دے سکیں۔ یہ چھٹی ہدایت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل بھی کرے اور ببانگ دہل اعلان کرے وقال اننی من المسلمین، تم مانو نہ مانو میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اس کی بات سے ادھر ادھر، اس کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ پھر دعوت کو زندگی بنائے، رات دن آپ کا کام یہ ہو، یہ نہ ہو کہ جو آپ کے پاس فضول وقت ملا ہے آپ اس میں صرف دین کا کام کریں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک مستقل جماعت ہونی چاہیے جو شب و روز یہی کام کرے۔ اور ساتویں بات خواتین و حضرات، دین کی دعوت کا کام کرنے والی میری بہنوں اور میرے بھائیوں، دعوت دینے کا طریقہ جانیں۔ ایک بندے کے اندر بسا اوقات بہت جذبہ ہوتا ہے لیکن بیچارے کو دعوت دینے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ گر پڑتا ہے، یا اس کی دعوت میں جامعیت نہیں ہوتی، یا وہ بے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں دعوت کے طریقے کے حوالے سے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ نہیں پتہ؟ قرآن کریم پڑھ لیں، انبیاء کی دعوت کو دیکھ لیں، سب سے بہترین دعوتیں انبیاء کی ہیں۔ یہ دیکھ لیں انبیاء نے جو اپنی قوم کو دعوت کی دی اس کا آغاز کہاں سے کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ دعوت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ دعوت کے آغاز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعوت کا آغاز اصل میں عقیدے سے ہوتا ہے۔ عقیدہ بھی عقیدہ توحید سے ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید میں بھی اقرار سے بعد میں ہوتا ہے، انکار سے پہلے ہوتا ہے، لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ وہ لازمی بات ہے۔ تو دعوت کا آغاز عقائد سے، عقائد ٹھیک کرتے ہوئے پھر اعمال، اعمال ٹھیک کریں گے تو اخلاق، یہ ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اعمال میں نماز تو ہے نا، عقیدہ ٹھیک ہوگا تبھی تو نماز ہوگی، تو عقائد کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے، پھر اخلاقیات، اخلاقیات ٹھیک ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر آپ کسی کے ساتھ صحیح معاملہ کر سکیں گے۔ تو اخلاقیات کے بعد نمبر آتا ہے معاملات کا، معاملات کو آخر میں رکھیں، کیوں جب آپ نے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے تو وہاں عقیدہ بھی کیا کہتے ہیں اپنا اثر پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہاں آپ کا عمل بھی اپنا زور پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہاں آپ کے اخلاق بھی اپنی تاثیر دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق بھی۔ تو معاملات آخر میں رکھے گئے ہیں کہ جب آپ کسی اور، عقیدہ انفرادی معاملہ ہے، عمل بھی آپ کا انفرادی معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اخلاقیات بھی
جا کر آپ کے انفرادی معاملے سے پھر دوسرے بندے کے ساتھ آپ جو اخلاق برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں وہ جڑ رہا ہوتا ہے. پھر معاملات میں براہ راست آپ لوگوں سے اچھی طرح جڑ جاتے ہیں. اخلاق میں بھی جڑتے ہیں، لیکن اخلاق بندے کے اندر کسی سے جڑے نہ جڑے اس کے اندر بائی نیچر جو اخلاق ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ اخلاقی رویہ برتنے کا اسے موقع ملا نہ ملے وہ صاحب اخلاق ہی کہلاتا ہے. لیکن معاملات میں تو آپ کو کسی سے معاملہ رکھنا ہوتا ہے. معاملہ تو باب مفالہ ایک دوسرے سے معاملہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے دعوت کا آغاز عقائد سے، اعمال، اخلاقیات، معاملات. ان 4 چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ دعوت کے میدان میں آپ کتنی ترقی کرتے ہیں. اور دوسری بات دعوت کے طریقے جاننے میں ہی، دعوت کا سیرہ تلاش کر کے دعوت دیں، بے ڈنگی دعوت نہ دیں. لوگ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، سنانے کا ماحول ہی نہیں ہوتا، شروع ہو جاتے ہیں، سارے پیٹ کیے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اکیلا سنا رہا ہوتا. ایسا نہ کریں. آپ دوستوں میں بیٹھیں، آپ اپنے بڑوں میں بیٹھیں، آپ چھوٹوں میں بیٹھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ مشاہدہ کریں، آپ محسوس کریں، آپ وہ سیرت تلاش کریں جہاں سے آپ کو دین کی دعوت دینی. آپ اس گفتگو کے اندر داخل ہونے کا بندہ کسی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ دیوار چڑھ کے داخل تو نہیں ہوتا نا. وہ صدر دروازہ تلاش کرتا ہے کہ میں نے اس عمارت میں پہلے صدر دروازے سے داخل ہونا ہے، مین گیٹ سے، پھر آگے کہیں جانا تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے گیٹ الگ الگ ہیں. دعوت کے میدان میں بھی اسی کو رکھیں کہ آپ دعوت کے مین گیٹ سے کہاں سے داخل ہوں گے. آپ جب بیٹھے ایک محفل میں تو پھر آپ دعوت کا سیرہ تلاش کریں. اس کے لیے انبیاء کی دعوت کو پڑھ لیں کہ انہوں نے قوم کو کس طرح دعوت دی، آپ کو آسانی ہو جائے گی. دعوت میں مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں. مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے تاریخی نظریات سے میں نے کبھی اتفاق نہیں کیا، لیکن جو ان کا کام ہے میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں کہ جو انہوں نے کام کی ہے دین کے حوالے سے وہ بہت کم خوش قسمتوں کے نصیب میں یہ چیز آتی ہے. آپ ان کو پڑھیں. اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کو پڑھیں، آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہیں گے. اسی طرح جو عقیدے پر کام کرنے والے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے کام کیا، آپ ان کو پڑھیں. دعوت کا سیرت تلاش کر کے دعوت دے، بے ڈنگی دعوت نہ دے. 2 باتیں دعوت کے طریقے جاننے میں. اور تیسرا، جس سماج میں آپ رہتے ہیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، کیا میاں والی میں رہتے ہیں، آپ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، یا آپ بلوچستان کے ایک کونے میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ آخر ہر سماج کا اپنا ایک گفتگو کا اسلوب ہوتا ہے، ہر سماج کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ اور مزاج ہوتا ہے، ہر سماج کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں. تو آپ اس سماج کی گفتگو کو جانیں کہ وہ کس اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے مزاج کو جانیں، ان کی نفسیات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر سماج کے اندر حق کو قبول کرنے کا داعیہ رکھا ہوتا ہے. تو جب آپ اس نفسیات کو، ان کے مزاج کو جانیں گے، ان کی گفتگو کے اسلوب کو جانیں گے تو پھر آپ کے لیے دعوت کو بلا کم وقاص بیان کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب جو ہم ایک پڑھے لکھے معاشرے میں، جیسے میں ایک پاکستان کے اہم ترین ادارے کے اندر میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اور اپنے فیلڈ کے باکمال لوگ ہیں. مجھے ان کی تعلیم کو، ان کے مزاج کو، ان کی نفسیات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. میرے بیانات سے بھی شاید آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا. اب میں یہی انداز بالکل کیا کہتے ہیں بلوچستان کی آخری پہاڑی پر جو بیچارہ چرواہا بیٹھا وہ اس کے لیے تو نہیں اپنا سکتا. اس کا مزاج ہو رہا ہے، اور وہاں کا انداز میں یہاں تو نہیں اپنا سکتا اتنے اہم ترین ادارے میں. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ سماج کی گفتگو کا اسلوب، جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس کا مزاج، نفسیات جانیں، اور پھر دین کو بلا کا مقاس بیان کرنے کی عادت ڈالیں. چوتھی بات یہ ہے اس حوالے سے، دین کے دعوت کا جو طریقہ ہے اس حوالے سے، اجمال سے وضاحت کی طرف جائیں، خصوصاً عقیدے کے میدان میں. باقی مسائل ہیں، آپ وضو کے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ استنجا کے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ طہارت کے دیگر مسائل بیان کرتے ہیں، آپ نکاح وغیرہ کے مسائل بیان کرتے ہیں. اس میں آپ پہلے ہی میں ہی اگر آپ تفصیل میں چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دعوت کا میدان بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے اپنا اعتبار پیدا کرنا ہوتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب کوہ صفا پہ آپ تشریف لے گئے، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، تم یقین کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا.
ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا. تو اس کا مطلب نبی علیہ السلام کی ایک محنت تھی نبوت ملنے سے پہلے، کہ جو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ محنت ان کو عطا کی تھی کہ اس سے وہ معاشرے کے اندر اپنا وقار بنا چکے تھے. اسی طرح آپ نئے نئے کہیں جاتے ہیں تو آپ مختصر گفتگو کے ذریعے اپنی علمیت بھی ثابت کریں، اپنا عمل بھی ثابت کریں. جب ایک اعتماد کی فضا قائم ہونے لگے تو پھر آپ دعوت کا کام شروع کریں، اور دعوت کا کام آپ عقیدے سے شروع کریں، عقیدے میں اجمال پیدا کریں. تبلیغ حضرات بہت اچھا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگرچہ اب لوگ کچھ ترمیم کرنے لگ گئے ہیں گرت و پیش کے رد عمل کی وجہ سے کہ مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. چھوڑیں ان باتوں کو، پہلی بات زیادہ بہتر ہے. سمجھ آئی؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اجمال ہے. تو قرآن کریم کے جو توحید کی اجمال ہے نا، آپ ان کی طرف جائیں. مکی صورتوں کو آپ دیکھ لیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. آئیں اس طرف، اجمال کی طرف آئیں. اگرچہ مشرکین مکہ تو اجمال کو ہی وضاحت سے سمجھتے تھے، وہ نبی کا حوصلہ ہے، وہ اللہ ہمیں بھی اس حوصلے کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے توحید کا اجمال بیان کریں. جب لوگ مانوس ہوں اس اجمال کی وضاحت کرتے جائیں، تھوڑا 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 تھوڑا. پہلے دن ہی آپ یہ نہ کہیں قبر والے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہیں گے تو گناہ نہیں ہے، عزیمت کی راہ ہے. لیکن آپ کے لیے ایک رخصت کی راہ بتا رہا ہوں. جب آپ توحید بیان کریں کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس دور میں جو بتوں کو پوجتے تھے آپ ان کی مثالیں دیں کہ اچھی طرح سمجھائیں. جب بات سمجھ میں آ جائیں آپ ان کو پھر کہیں اگلی سیڑھی پہ اس قبر والی سرکار سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف اس پہ نہ رہیں، اسی سیڑھی پہ کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اور قبر کے بارے میں آپ خاموش رہیں کہ حضرت جی سنتے بھی ہیں، ہر زبان بھی سنتے ہیں. مرنے سے پہلے تو ایک زبان سمجھتے تھے، اب پشتو، فارسی، انگلش ہے، ساری زبانیں سمجھتے ہیں، مرادیں بھی پوری کرتے ہیں. نہیں 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 جی ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. شرم آنی چاہیے اللہ کے دین کے داعی کو. ٹھیک ہے جی. تو چوتھی بات اجمال سے وضاحت کی طرف آئیں. اور پانچویں بات، جس سماج میں آپ موجود ہیں اس معاشرے کے، اس سماج کے فتنوں سے باخبر رہیں. فتنوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ایک آدھ بندے کی خبر لیں گے اور ہم اصولی باتیں کریں گے. لوگوں نے فتنوں کو سمجھا کیا ہے. یہ دین تو فتنوں کی جڑ کا خاتمہ کرنے آیا ہوا ہے. اس دین کا آغاز ہی فتنوں کے خاتمے سے ہوتا ہے. لا الہ پھر ہے الا اللہ. اللہ اکبر. تو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں کون سے فتنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان پر نظر رکھیں. اور پھر عالمی فتنوں سے بھی باخبر ہیں. مثال کے طور پر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کے مصافات میں چلیں، یا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جیلی پیروں کا فتنہ ہے، جیلی صوفیوں کا. میں حقیقی پیروں اور حقیقی صوفیوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. میں جیلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، جیلی صوفیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ننگ دڑنگ ملنگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں قبر پرستوں کی بات کر رہا ہوں، یہ قبر پر بیٹھنے والے چرسیوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ قبر پہ عرس منانے اور بدعت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو پنجاب میں تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی توہین کا فتنہ. تو آپ ان فتنوں کے بارے میں باخبر رہیں، پھر اس پہ محنت کریں. اسی طرح کوئی گلگت بلتستان میں رہتا ہے تو وہاں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، جو ابوبکر صدیق کے تقدس کی توہین کرتے ہیں، وہی لوگ وطن دشمن بھی ہیں. یہ وطن دشمنی کا الگ فتنہ بھی ہے، دین دشمنی کا الگ فتنہ بھی ہے. تو ان فتنوں سے باخبر رہیں. اب آپ گلگت بلتستان کے ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پیروں کو جمع کر اللہ 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 کر کے ضربیں لگائیں، اور دین کے خلاف جو فتنے ان کے خلاف آپ غیرت پیدا نہ کریں. تو آپ نے دین کا کوئی بھی کام نہیں کیا، آپ نے صرف اپنی مریدوں کی صف تیار کی ہے، اور خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کیا. بھول جائے کہ آپ نے کچھ کیا. اس لیے آپ جس سماج میں رہتے ہیں، آپ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں قوم پرستی ہے، نسل پرستی ہے. آپ دین کی روشنی میں اس سماج کو قوم پرستی کے فتنے سے، نسل پرستی کے فتنے سے دور رکھیں. آپ لوگوں کو باچا خان کا مرید نہ بنائیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اچھا جی، اگلی 8ویں بات، 7ویں بات جو بھی ہے، صبر پیدا کریں.
جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، اور صبر کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو۔ جتنا علم ہوگا، جتنا عمل ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا شکر ہوگا، اتنا صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ جتنی جزا پہ نظر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بدلہ دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ آخرت میں معاملہ کرنا ہے، اس پر جتنی نظر ہوگی اتنا صبر پیدا ہوگا۔ اور اس سے بھی اگلی بات، 8ویں 9ویں بات جو بھی ہے، دعوت کے نتائج کا شوق تو رکھیں کہ یار جو میں دعوت دے رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اس کا اچھا مثبت نتیجہ بھی مجھے عطا فرما، کہ دعوت کے نتیجے میں جو پھل مجھے ملے، جو فصل ملے، میں اس کو اپنی زندگی میں لہلہاتی ہوئی دیکھوں اس فصل کو۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے جو محنت کی، جو فصل تیار کی صحابہ کی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس لہلاتی فصل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہم محنت کر رہے ہیں تھوڑی بہت، اس تھوڑی بہت محنت کا اللہ تعالیٰ اس تھوڑی بہت محنت سے جو فصل تیار ہونی ہے، اللہ تعالیٰ اس فصل کو ہمیں ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھا دے۔ ہم بہت کمزور ہیں، جس سے ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو دعوت کے نتائج کا شوق تو رکھیں، مگر اسے دعوت کا پیمانہ نہ بنائیں کہ یار میں نے تو بہت دعوت دی، کیا کروں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ جب اس نتیجے کو پیمانہ بنا لیں گے تو آپ جلد ہی دعوت دینے سے مایوس ہو جائیں گے، دعوت کا کام چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ کوئی ریڑھی لگانا پسند کریں گے، دکاندار بننا پسند کریں گے، تاجر بننا پسند کریں گے، داعی بننا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے دعوت دیتے ہوئے نتائج کو ہی فوکس کیا۔ بس نتیجہ ملا تو بڑھے، نتیجہ نہیں ملا تو چھوڑ دیا۔ نہیں، نتیجے کا شوق رکھیں، لیکن نتیجے کو پیمانہ دعوت نہ بنائیں۔ اور اس سے بھی اگلی بات، آپ جو دعوت دے رہے ہیں، ہمارا اس کا کوئی ریفرنس تو ہوگا نا، یعنی آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے، اس کے مآخذ کیا ہیں؟ آپ دعوت دے رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، آپ دعوت دے رہے ہیں احادیث کی روشنی میں، آپ دعوت دے رہے ہیں اقوال صحابہ کی روشنی میں، آپ دعوت دے رہے ہیں اقوال تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی روشنی میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، جو آپ بول دعوت کا نکال رہے ہیں، اس کا پیچھے ماخذ کیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو دعوت کے بول ہیں وہ اوریجنل سورسز سے ہوں، وہ قرآن سے ہوں، وہ حدیث سے ہوں، اقوال صحابہ سے ہوں۔ پھر آ جائیں ٹھیک ہے بزرگوں کے اقوال کی طرف، ملفوظات کی طرف بھی، لیکن آپ جتنے بڑے سورس پہ رہیں گے اتنے آپ محفوظ رہیں گے۔ بزرگوں کے اقوال میں تو اچھی بات ہے، لیکن ان میں ذاتی مزاج بھی آ جاتا ہے، اور ان کے دور کا سماج بھی آ جاتا ہے، ان کے دور کا عرف بھی آ جاتا ہے، جو بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے دعوت کے مآخذ پہ نظر رکھیں گے تو آپ کی دعوت کے لحاظ سے نظر بڑی گہری اور وسیع ہوگی، اس کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا ہوگی۔ اگلی بات، دعوت کے جو دو جز کو الگ الگ سمجھے۔ دعوت کے دو بڑے جز ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ ان کو ایک نہ جانے۔ امر بالمعروف دعوت کا ایک مستقل الگ شعبہ ہے، نہی عن المنکر دعوت کا ایک مستقل الگ شعبہ ہے۔ ایک میں آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور دوسرے میں آپ جو گناہ ہیں، جو منکرات ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ اور یہ بدیہی بات ہے، نیکی کے حکم دینے میں وہ مشکلات نہیں آتی جو گناہوں سے روکنے میں آتی ہیں، جو منکرات سے روکنے میں آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے آسانی پیدا کرنے کی خاطر اپنی طرف سے خود ساختہ قانون بنا لیا کہ امر بالمعروف، نیکی کی دعوت اتنی زور سے دو کہ برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم، یہ خدا کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، یہ اللہ کے دین کے سب سے جو بڑے داعی ہیں انبیاء، ان کی دعوت کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق ہے۔ انبیاء نے جو دعوت دی، امر بالمعروف بھی دیا، نہی عن المنکر بھی دیا، دونوں دیے۔ اگر عمل بالمعروف سے ہی سارا کچھ ادا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہی عن المنکر کی بات نہ کرتے، بلکہ یہ بات کرتے کہ اپنے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے میں اتنا زور پیدا کرو کہ تمہیں برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نام نہاد اپنے آپ کو عالمی مبلغ کہنے والے، یا لوگ ان کو جو کہتے ہیں عالمی مبلغ، تو خیر اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی، اللہ کا شکر ہے۔
وہ کہتے ہیں جی ہمارا اصول تبلیغ کا، ہم مذمت نہیں کرتی۔ شرم آنی چاہیے مولانا آپ کو یہ بات کرتے ہوئے، یہ انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کہ ہم مذمت نہیں کرتے۔ آپ گناہ کی مذمت نہیں کریں گے؟ پورا قرآن بڑا ہوا ہے قرآن گناہوں کی مذمت سے، آپ کو شرم نہیں آتی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میں دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دعوت کے دو جز مستقل الگ الگ سمجھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ آپ نہی عن المنکر کا کام کر سکیں۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے ختم کرو، پھر زبان سے، آخر میں کچھ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جانو۔ دل میں برا جاننے کا مطلب نہیں کہ اسی مجلس میں تھو تھو کر کے بیٹھے رہے، بلکہ یہ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر یہ تمنا پیدا کریں، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ جو برائی ہو رہی جس کو میں ختم نہیں کر سکا نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، میں اس کو ہاتھ سے ختم کر سکوں اس برائی کو۔ اور یہ ایمان کی آخری سرحد ہے، وذالک اضعف الایمان۔ اور اس ایمان کی آخری سرحد کے بارے میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دعوت کی، ہم تبلیغ کا اصول ہے، ہم مذمت نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو لوگوں کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جتنے میں نے جزیات بیان کی ہیں، اگر ان سب کا خلاصہ بیان کیا جائے اور آخر میں شاہ کلید کی طرف متوجہ کیا جائے، وہ ہے اخلاص۔ صحیح بخاری کا آغاز بھی اخلاص والی حدیث سے ہوتا ہے، جس کو حنفیوں اور شافعیوں نے اپنی کشتی کا ذریعہ بنا لیا۔ انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک نے ایک حدیث پکڑ لی، دوسرے نے دوسری حدیث پکڑ لی، ایک ہی حدیث کو پکڑ کر مختلف تعویلیں کرنے لگ گئیں۔ خدا کی قسم یہ حدیث اس لیے نہیں آئی تھی کہ حنفی یہ کہیں کہ بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ حدیث اس لیے نہیں آئی تھی کہ شافعی یہ کہیں کہ بغیر نیت سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث تو اخلاص پیدا کرنے آئی تھی، انما الاعمال بالنیات۔ آج ہمارے بڑے بڑے شیوخ الحدیث جب صحیح بخاری کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے 2 مہینے یا مہینہ یا بہت سے دن صرف اسی حدیث پہ لگا دیتے ہیں، اور اس حدیث پہ لگاتے ہوئے متوجہ اخلاص کی طرف نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں، اور جس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، جس کے لیے حدیث آئی نہیں، اپنی ساری کی ساری جد جہد کاوش اور اپنی ساری طاقت اس پر لگا دیتے ہیں کہ وضو کے بغیر، نیت کے بغیر وضو ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، شافعی کہتے ہیں نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا، انما الاعمال بالنیات۔ افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم ایسے فقہی مباحث پر۔ ایسے فقہی مباحث نے بہت سے علماء کو بھی دین سے دور کر دیا۔ آج وہ علماء اپنے آپ کو عالم کہتے ہوئے بھی سیکولر بنے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے باز آئیں، یہ اخلاص پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ حدیث اخلاص کے لیے تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں، آپ کے اندر علم بھی ہے، عمل بھی ہے، آپ کے اندر حوصلہ بھی ہے، شوق بھی ہے، آپ کو دعوت کا سرا تلاش کرنا بھی آتا ہے، نفسیات پر بھی آپ کی نظر ہے، معاشرے کی نبض پر بھی آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن اخلاص نہیں، سب کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، خصوصاً آپ سننے والوں کو بھی اور مجھے بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ اور دین کے نئے داعیوں کے لیے، پرانے داعی تو کام کر ہی رہے ہیں، دین کے نئے داعیوں کے لیے جو ابھی فارغ ہوئے ہیں دور حدیث سے، پریشان ہوتے ہیں ہم دین کا کام کیسے کریں، کہاں سے آغاز کریں، بہترین ان کے پاس میدان ہے۔ کوئی چلہ لگا لیں، کوئی سال لگا لیں، 6 مہینے لگا لیں، دعوت کا جذبہ بھی آئے گا، دعوت دینے کا کچھ طریقہ بھی آئے گا۔ اگرچہ منوان وہ سارا طریقہ تو نہیں آ سکتا 6 نمبر کے اندر، کیونکہ جس طرح ہم عقائد پہ کھل کے بات کرتے ہیں، ہمارے تبلیغی حضرات ان کا تو پیمانہ اور ہے، کسی اور انداز سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ ان سے طریقہ سیکھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو ایک مشورہ دوں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ 12 مارچ سے رمضان آ رہا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ 12 رمضان کو 12 مارچ 2024 کو یکم رمضان ہوگا۔ تو جو حفاظ عالم بھی ہیں تو وہ اپنا سپارہ سنانے کے بعد ضروری نہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کریں۔ آپ کے اندر ہمت ہے پورے سپارے کا خلاصہ بیان کرنا، اچھی بات ہے، نہیں تو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو جن آیات پہ تھوڑی بہت آپ کو گرفت ہے اور آپ اپنا قرآن سناتے ہوئے جتنا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ تراویحوں کے بعد یا دوران تراویح یا تراویحوں سے پہلے، جیسے آپ کی مسجد کا ماحول بنتا ہے، آپ بیان کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ دعوت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور ان 30 دنوں میں ہر دن دعوت دینے سے دعوت کا مزاج بھی بنے گا، دعوت کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں گے۔
ممکن ہے یہاں بہت سی باتیں چھوٹ گئی ہوں انشاءاللہ، بلکہ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ بھی بیان کرتے ہوئے ایک اہم ترین بات ذہن میں آئی تھی لیکن وہ نکل گئی میرے ذہن سے، تو یہ دوران بیان بھی مجھے افسوس ہوتا رہا کہ وہ ایک اہم ترین بات تھی ذہن سے نکل گئی۔ اللہ نے موقع دیا، بات ہوتی رہے گی یار، زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ اللہ ان جو باتیں ہوئی ہیں ان میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ معاف فرمائے اور صحیح باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔